بسم الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کبر الاساخر بموت الاکابر والصلاة والسلام علی سید المعصومین وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ حضرات گرامی، کچھ عرصہ قبل روافض کے نظریہ معصومیت پر جب ضرب کاری لگی تو یہ جو روافض کی بی ٹیم تھی ان کا بھی رفس کھل کر سامنے آیا کہ روافض کے نظریہ کے مطابق جو ان کے اصول کے مطابق گستاخی بنتی تھی یہ بھی اس پر چیخنے لگے، حالانکہ اہل سنت کے اصولوں میں کبھی ایسے اقوال گستاخی شمار نہیں ہوتے تھے۔ بالآخر ایک عرصہ سے جو لوگ اہل سنت کا روپ دھارے ہوئے تھے اور اہل سنت کے اسٹیجوں پر، مجالس میں اور اسی طرح تنظیمات میں ہر جگہ یہ گھسے رہے، بالآخر ان کے اندر کا رفس باہر آیا اور اب عالم یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے تمام مراکز علم ان کی اصلیت کو جان چکے ہیں اور اب عوام اہل سنت ان کے دجل و فریب میں آنے والے نہیں ہیں۔ ریاض شاہ نے ان روافض کی بی ٹیم جتنا بھی یہ گروپ ہے اس کے پیچھے جو اصلی محرک تھا ان سب کو اس فکری گمراہی پر تیار کرنے والا وہ ہے محمود شاہ ہزاروی، فتنہ حویلیاں کا بانی۔ حویلیاں اس کا آستانہ ہے، پیر بنا ہوا ہے۔ وہ ہمارے اسلاف کے دور میں بھی اپنے آپ کو سنی شمار کرتا رہا، لیکن اس کے معتقدات اور اس کی نظریات سارے روافض والے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے سارے مشائخ کا وہ نظریہ پیش کریں گے کہ جن سے یہ ٹکراتا رہا۔ وہ دنیا سے چلا گیا لیکن اپنے خلفاء کے دل و دماغ میں اپنے گندے نظریات وہ چھوڑ کر گیا۔ اس کے خلفاء میں سر فہرست کون ہیں؟ یہ عبد القادر شاہ ٹنچ باٹا اور ریاض شاہ، یہ دونوں اس کے خلفاء میں سے ہیں۔ اور محمود شاہ ہزاروی کے اوپر ہمارے اسلاف کے بے شمار فتوے ہیں، بڑی بڑی مقتدر ہستیوں نے اس کے اوپر فتوے لگائے۔ آج انشاءاللہ ہم ان میں سے کچھ پیش کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ریاض شاہ کی اقتداء میں جب نماز جنازہ ادا کی گئی نارنگ منڈی میں تو اس وقت جو لوگ شامل ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو آشکار کیا اور بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے نظریے کو رد کیا۔ شیخ الحدیث حضور قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب آپ نے اپنے مشائخ کا نظریہ واضح کیا کہ حضور غزالی سماع علیہ رحمہ کا جو عقیدہ ہے بدعقیدہ کی اقتداء میں نماز درست نہیں ہوتی، تو لہذا ریاض شاہ بدعقیدہ ہے اور اس کے بدعقیدہ ہونے پر آج ہم انشاءاللہ دلائل دیتے ہیں۔ اور ہمارا چیلنج ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، طرح طرح کی ذاتیات پر حملے کرنا، یہ کمینے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ ہم ایک عرصہ سے اس فکری محاذ پر کھڑے ہیں لیکن ہم نے آج تک کسی کی ذاتی حیثیت پر حملے نہیں کیے۔ ہمیں ان کی بڑی بڑی ذاتی کرتوتیں پتہ ہیں لیکن اہل علم کی زبان و ذاتیات والی نہیں ہوتی۔ یہ فسادی اور بد فطرت لوگوں کا وتیرہ ہے کہ وہ ذاتیات پر آ جاتے ہیں۔ بڑی باتیں ہوئیں، ان میں سے ایک یہ بات بھی ہوئی کہ اہل سنت کا کون سا فورم ہے جس پر پتہ چل سکے کہ کون بدعقیدہ ہے کون صحیح العقیدہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فورم آج سے نہیں صدیوں سے طے ہے۔ ہم ان دو ہستیوں کے پیروکار ہیں، مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی اور امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ۔ یہ دو ہستیاں ہمارا معیار ہیں۔ اہل سنت کہلوانے کے لیے ان کا پیروکار ہونا ضروری ہے۔ یہ اہل سنت کے امام ہیں۔ سب سے بڑھ کر ریاض شاہ کی اپنی زبان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اہل سنت ہونے کا معیار کیا ہے۔ ریاض شاہ خود اپنی کتاب سنابل نور میں صفحہ نمبر 78 پر لکھتا ہے کہ حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حسن عقیدہ اور حسن بصارت کی بدولت
معرفت کی وادیاں سالوں میں نہیں لحظوں میں طے ہو جاتی ہیں۔ ریاض شاہ خود کہتا ہے کہ حسن عقیدہ وہی ہے جو حضرت امام ابو منصور الماتریدی نے بیان کیا اور جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا عقیدہ ہے۔ اب ہم اسی سے پوچھیں گے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ وہ تو مکتوبات امام ربانی پر کھڑا ہے، اور یہ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ اور امام ابو منصور الماتریدی کی عدالت میں بھی ریاض شاہ کو پیش کریں گے، کیونکہ ان دونوں کا تو اس نے نام لیا ہے کہ حسن عقیدہ امام ابو منصور الماتریدی سے سیکھا جائے، اور حسن عقیدہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی تعلیمات میں ہے۔ تو ریاض شاہ کی بے شمار متعدد خرافات میں سے صرف ایک پر بحث کریں گے آج، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم مزید چلائیں گے اور ایک ایک اس کی خرافات کا پردہ چاک کریں گے۔ سب سے پہلے افضلیت شیخین کے متعلق جو اس پنڈی گروپ کا عقیدہ ہے، یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ سارا گروپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی افضلیت کے منکر ہیں۔ افضلیت شیخین، اور یہاں یہ بھی میں بیان کر دوں کہ ہمارے جو متقدمین کی اصطلاحات ہیں، حضرت مجدد الفسانی اور دیگر ہمارے علماء متکلمین، انہوں نے صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ہی نہیں، بلکہ آج محرم الحرام کی نسبت سے یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عمر کی افضلیت بھی قطعی ہے۔ حضرت عمر کی افضلیت کا منکر بھی اہل سنت سے خارج ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ ہماری اصطلاح تفصیل شیخین ہے کہ یہ پوری امت پر قطعی ہے اور قطعی عقیدہ ہے، اس کا منکر گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے، اور ایسے بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ کا یہ عقیدہ دیکھیں، مکتوبات امام ربانی مکتوب نمبر 266 میں آپ فرماتے ہیں: اما افضلیت شیخین باجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است، قال الشیخ الامام ابو الحسن الاشعری ان تفضیل ابی بکر ثم عمر علی بقیت الامت قطعی۔ یہ حضرت مجدد الفسانی اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم حضرت امام ابو الحسن اشعری کے عقیدے پر قائم ہیں، اور یہ پوری امت کا عقیدہ ہے، اجماع صحابہ و تابعین سب سے ثابت ہے، خود مولا علی سے ثابت ہے کہ افضلیت شیخین پوری امت پر یہ قطعی افضلیت ہے۔ اس سے ایک صفحہ بعد آپ واضح فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس میں غلو کیا کہ افضلیت کا منکر وہ کافر ہے، تو اس پر مجدد الفسانی فرماتے ہیں: احوت آس کہ منکر افضلیت حضرت عثمان را بلکہ منکر افضلیت شیخین را نیز حکم بکفر نہ کنیم و مبتدع و دال دانیم، کہ ہم افضلیت کے منکر کو کافر تو نہیں کہتے، یہ ہمارے مذہب کی احتیاط ہے، یہ احتیاطی مذہب بیان کر رہے ہیں حضرت مجدد الفسانی۔ آج کیا پدی کے شوربے سنیوں کو محتاط اور معتدل ہونے کا درس دیتے ہیں۔ ہمارے معتدل ہونے کا وہی معیار ہے جو حضرت مجدد الفسانی فرما گئے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ معتدل مذہب یہ ہے کہ ان پر کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے، لیکن فرمایا مبتدع و دال دانیم، ہم افضلیت کے منکر کو بدعتی اور گمراہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے، اس سے بڑھ کر مذہب میں اعتدال نہیں ہوتا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ یہ عقیدہ بیان کر کے گئے، لہذا اس عقیدے میں بھی یہ فیل۔ اس کے بعد اعلی حضرت کی یہ پوری کتاب مطلع القمرین، کس عبارت کو پیش کروں، پوری کتاب اس مسئلہ پر ہے کہ شیخین کی افضلیت یہ قطعی ہے، اور اس کا منکر اہل سنت سے خارج ہے، وہ اپنے آپ کو سنی نہیں کہلا سکتا۔ اور اس میں یہ واضح رہے کہ قطعی کو قطعی ماننا ضروری ہے، اس کو ظنی مان کر فراڈ نکالنا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس کو شریعت نے قطعی رکھا ہو اور اس کو ظنی ماننا، یہ بھی شریعت سے دغا ہے، ایسی کوئی گنجائش مذہب اہل سنت میں موجود نہیں۔ اب ان کا عالم یہ ہے کہ اس پورے گروپ نے یہ کتاب لکھی زبدۃ التحقیق، لکھنے والا عبد القادر شاہ ٹنچ باٹا ہے، وہ ٹنچ باٹا اسی ریاض شاہ کا مکمل حامی، یہ اس کا مکمل حامی، یہ دونوں ایک ہی لڑی سے آئے، یہ دونوں محمود شاہ ہزاروی کے خلفاء کی فہرست میں ہیں، اور خلفاء کی فہرست میں دونوں کا اکٹھا ہی ذکر آتا ہے جب بھی آتا ہے۔
تو یہ کتاب اس سارے گروپ کے ہاں بڑی مقبول ہے، زبدۃ التحقیق۔ اس کے لکھنے والے ٹنچ باٹا نے ہمارے مجدد الفسانی اور ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی دونوں کا افضلیت کے مسئلہ میں رد کیا۔ پوری کتاب اس مسئلہ پر ہے، اس کے بے شمار جوابات علماء اہل سنت نے لکھے ہیں، لیکن آج یہ تعارف کرانا مقصود ہے کہ یہ اس بنیاد پر بدعتی ہیں، اس وجہ سے یہ گمراہ ہیں اور گمراہی ان کی عیاں ہے افضلیت کے مسئلہ میں۔ ابھی تو اور کئی مسائل ہیں ان کے۔ اب یہ جو انہوں نے کتاب لکھی کہ افضلیت کا مسئلہ ظنی ہے، ظنی کہہ کر یہ راہ نکالی کہ اوروں کو بھی افضل کہنے کی گنجائش موجود ہے۔ اسی وجہ سے ٹنچ باٹوی گروپ اور یہ ریاض شاہ پنڈی گروپ، ان کا افضلیت کے مسئلہ میں کوئی عقیدہ ہی فائنل نہیں ہوتا۔ کبھی مولا علی کو افضل بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی سیدہ پاک کی افضلیت سارے جہان پر بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی امام مہدی کو افضل بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی حضرت جعفر طیار کی افضلیت کا قول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری راہ انہوں نے ظنی کہہ کر نکالی کہ جس کا دل کرتا ہے شیخین کی افضلیت کا قائل ہو، اور جس کا دل کرتا ہے وہ جس کو مرضی افضل مانتا رہے۔ اب یہ راہ انہوں نے نکالی کس وجہ سے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنے بدبخت ہیں اپنے عقیدہ میں، اور ان کا پیر وہ محمود شاہ ہزاروی وہ اتنا گندا عقیدہ پر آ کر گیا تھا کہ وہ بدبخت اس حد تک گمراہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے افضل مانتا تھا معاذ اللہ۔ اس قدر افضلیت کے مسئلہ میں انہوں نے ظلم کیا، اور ایک کتاب لکھی ہے سیف المسلول، اور اس میں تمام سادات بنی فاطمہ کو سارے خلفائے اربعہ سے بھی افضل بیان کیا۔ اس قدر ظلم ہوا اس کتاب میں۔ یہ محمود شاہ ہزاروی کی کتاب حاضر ہے، یہ اس کا سکین ہے۔ اس میں واضح لکھتا ہے کہ وَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلِيَّةَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعِ، یہ افضلیت بھی میں قانون کے مطابق پڑھ رہا ہوں، ورنہ وہ تو اتنا جاہل تھا، افضلیت الخلفاء لکھا ہے، انا کا اسم بھی اس نے مرفوع لکھا ہے۔ لکھتا ہے کہ مخصوصۃ بما عدا بنی فاطمہ، کہ یہ جو خلفائے اربعہ کی افضلیت کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں، تو یہ جو خلافت کی ترتیب کے مطابق افضلیت کی ترتیب ہے، یہ کہتا ہے کہ سادات بنی فاطمہ کے علاوہ ہے۔ معاذ اللہ اس بنیاد پر کہتا تھا کہ ہم چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہیں، اور بلکہ سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی افضلیت کا قائل ہوا جزئیت کی بنیاد پر، اور اس پر اعلیٰ حضرت کا پورا فتویٰ ہے کہ اگر اس طرح جزئیت کی بنیاد پر افضلیت مانیں گے تو پھر آج کے سادات جو چاہے جیسے ہی شرابی زانی کیوں نہ ہو ان کو بھی افضل ماننا پڑے گا۔ اور اعلیٰ حضرت تو کہتے تھے کوئی جاہل سے جاہل بھی یہ تصور نہیں کر سکتا، لیکن اس جاہل نے یہ تصور کیا، اور تصور نہیں بلکہ اس کی تصدیق کی، اور پھر اپنے خلفاء کو پڑھایا اور اس کو رائج کیا کہ معاذ اللہ ہر سید اپنے آپ کو خلفاء اربعہ سے افضل سمجھے۔ اور قباحت کتنی ہے کہ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں کہ خلفاء اربعہ میں تو مولا علی بھی شامل ہیں، کہ مولا علی سے بھی اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ نے ان کو رافضیوں سے بھی بدتر قرار دیا، اس محمود شاہ ہزاروی کے ٹولے کو، کہ ان کی تو پھر جا کر بریک لگی 12 اماموں پر، وہ تو مولا علی تک رکے۔ اور یہ آج کا کوئی سید چاہے اس کا سید ہونا ثابت ہی نہ ہو، وہ کلیم کر دے تو وہ بھی معاذ اللہ اپنے آپ کو افضل سمجھے۔ یہ سب ڈرامے بازی انہوں نے کی۔ اب یہ تھا ان کا پیر ریاض شاہ اور عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی کا۔ اب یہ چولیں مار گیا بڑی خاص، اب اس کی چولوں کا انہوں نے دفاع کرنا تھا ٹنچ باٹا گروپ نے، ریاض شاہ نے۔ اب دفاع کیسے کر سکتے تھے کہ ساری کتابیں اور ساری نصوص تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور خلفاء اربعہ کی افضلیت پر ہیں۔ اس قول کا اپنے پیر کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے پورے مسئلہ افضلیت کو ہی ظنی قرار دے دیا۔ یہ پوری کتاب لکھی اسی مسئلہ پر کہ کسی طرح ہم افضلیت کو ظنی قرار دیں۔ ظنی اگر قرار دیں گے تو پھر ہر کسی کی مرضی کے مطابق افضلیت کی راہ نکل آئے گی۔ جس کا دل کرتا ہے مولا علی کو افضل مانے، جس کا دل کرتا ہے حضرت جعفر طیار کو افضل مانے، جس کا دل کرتا ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ کو سب سے افضل مانے، اور اصل اپنا وہ عقیدہ چھپا ہوا ہے
کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی افضل مانیں. بس یہ تقیہ روافظ کا عقیدہ اور ان کی بی ٹیم کا ورثہ ہے جس کو یہ اپنے مریدوں میں چھپا کر رکھتے ہیں. وہی اظہار کرتے ہیں کہ ہم پورے جہاں سے افضل ہیں. معاذ اللہ. اب یہ جو عقیدہ تھا, اس عقیدے پر ہمارے ائمہ اہل سنت نے گرفت کی اور اسی زمانے میں کی. آج نہیں ہم چیخ رہے کہ یہ محمود شاہ ہزاروی فتنہ حویلیاں یہ تباہ کن فتنہ ہے, اس کی مجسم صورتیں یہ ریاض شاہ اور ٹنچ باٹا یہ اس کی فی زمانہ صورتیں ہیں. اس عقیدے پر گرفت کی حضرت غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب یہ تھے ہمارے مشائخ, آپ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. اس فتوے کے دو مصادر موجود ہیں. یہ قبلہ مولانا محمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ, یہ جلد ثانی ہے, یہ کوئی 550 کے قریب صفحات پر مشتمل ہے. یہ ساری جلد ہی محمود شاہ ہزاروی کے اعتراضات کا جواب ہے جو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے, اور اس کے جو اشتہارات چھپتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, اس کا یہ مکمل جواب دیا گیا. اس کے آخر میں بھی یہ فتویٰ نقل ہوا حضرت غزالی زماں کا. اس کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ فضائل حضرت امیر معاویہ, یہ بھی محمود شاہ ہزاروی اس کے خلفاء کا جواب دیا گیا. یہ بھی قدیم رسالہ ہے. مولانا عبدالسبحان کھلا بٹی صاحب جو محمود شاہ ہزاروی کے ہم اثر تھے اور بڑا رد کیا اس شخص کا, یہ ان کے صاحبزادے ہیں قاضی غلام محمود ہزاروی صاحب جو اہل سنت کے اسلاف کو جانتے ہیں, اچھی طرح ان کی شخصیات سے متعارف ہیں. ان دو کتابوں کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے. یہ ہمارا ماخذ ہیں کہ ان کتابوں میں یہ فتاویٰ باقاعدہ شائع ہوئے محمود شاہ ہزاروی کے بارے میں. حضور غزالی زماں نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ سیدنا صدیق اکبر و سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفضیل جمیع صحابہ کرام بشمول حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس عقیدہ کا مخالف سنی نہیں ہے. اس کی اقتداء یعنی اسے امام بنانا جائز نہیں. یہ ہے ہماری روایت جو حضرت غزالی زماں علیہ الرحمہ فرما کر گئے. قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب نے وہی عقیدہ بیان کیا کہ ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں ہے. حضور غزالی زماں محمود شاہ ہزاروی کے بارے میں ہی بیان کر کے گئے تھے, اور آج وہ محمود شاہ ہزاروی مر چکا, ریاض شاہ اسی کی مجسم صورت ہے, اسی کا یہ خلیفہ ہے, خلفاء کی فہرست میں شامل ہے یہ بندہ. حضور غزالی زماں جس شخص کے بارے میں کہہ کر گئے تھے کہ یہ بد عقیدہ ہے, آج ان کے مریدوں نے وہی لاج نبھائی ہے اور اعلان کیا ہے کہ بد عقیدہ کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوتی. آپ نے بھی یہی فرمایا تھا اس کی اقتداء جائز نہیں ہے. اب مسئلہ چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا ہے, اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی جو عقیدہ ہے اس شخص کا وہ بھی حضرت غزالی زماں نے بیان کیا. اب یہ ہے پہلا فتویٰ. اسی طرح دوسرا فتویٰ مفتی محمد حسین نعیمی صاحب نے بھی دیا جو بانی اور محتمم تھے جامع نعیمیہ کے. راغب حسین نعیمی صاحب کے دادا جان وہ بھی صف میں کھڑے تھے, وہ بھی اپنے دادا جان کا فتویٰ پڑھ لیں, یہ اسی کتاب میں موجود ہے دشمنان معاویہ کا علمی محاسبہ. یہاں بھی یہ فتویٰ شائع ہوا. آپ نے بھی واضح لکھا کہ یہ جو کتاب سیف المسلول کا مصنف ہے, یہ سیف المسلول جس میں یہ عبارت ہے کہ سادات بنی فاطمہ جیسے بھی ہیں وہ خلفائے اربعہ سے افضل ہیں, اس کے بارے میں لکھتے ہیں کتاب سیف المسلول نام نہاد سنی حنفی محمود شاہ ہزاروی دیکھی, جس میں مصنف نے آیات مبارکہ و حدیث طیبہ کے مصادیق غلط تجویز کر کے اپنے مفروضہ عقائد اور باطل مسلک کی تائید کی ہے اور قارئین کو سراسر دھوکہ اور فریب دے کر گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات صحابہ کرام پر قیامت تک کے ہر سید کو خواہ و فاسق فاجر بد عقیدہ گمراہ ہی کیوں نہ ہو علی الاطلاق فضیلت اور درجہ دیا ہے جو نصوص قطعیہ کے خلاف ہے. محمود شاہ گمراہ اور غالی ہے, اہل سنت کو اس کی بیعت کرنا دلالت اور گمراہی ہے, اس کے پاس جینا بھی گناہ ہے. انہوں نے بھی اسی عبارت کی گرفت کی. حضرت مفتی محمد حسین نعیمی صاحب نے
کہ محمود شاہ ہزاروی نے اتنا گندا عقیدہ پڑھایا، کیا سید کو صحابہ کرام اہل بیت ازواج مطہرات پر فضیلت دیتا تھا، اس بنیاد پر کہا یہ بھی گمراہ ہے۔ اب کوئی رد نہیں کر سکتا کہ اس کی کتابوں میں نہیں ہے، اس کی کتابوں میں سارا کچھ ہے۔ اسی طرح شرک پور شریف سے وابستہ چند حضرات بھی وہاں پر کھڑے تھے، ان کے لیے حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرک پوری علیہ رحمہ کا فتویٰ وہ بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے علماء اہل سنت کی مذکورہ بالا تحقیقات و تصدیقات سے پورا اتفاق ہے، یہی حق و ثواب ہے، یعنی تفضیل شیخین کہ یہی درست ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں اور منکر اہل سنت سے خارج ہے اور لائق امامت نہیں۔ یہ ہے سارے بزرگ لکھ کر گئے کہ یہ امامت کے لائق نہیں، اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہونا۔ صرف محمود شاہ ہزاروی نہیں بلکہ جو بھی اس کی فکر کا حامی ہے، جو بھی اس کی فکری تحریک کو لے کر چلا ہے۔ یہ آج صرف 3 ہی حوالے، چونکہ ان سے وابستہ لوگ وہاں پر موجود تھے تو ان کے لیے موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان تینوں فتاوی جات کا وہ کلمی فتویٰ بھی ہم انشاءاللہ پیش کریں گے جلد۔ ہمارے چینل سے وہ پوری پوسٹ بن کر آئے گی کہ اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ رکھا ہے۔ ہمارے اسلاف ہمیں جہاں کھڑا کر کے گئے تھے، آج بھی بچے ضرور ہیں، اگرچہ ان کا زمانہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ان کی کتب کو پڑھ کر ان کے فتاوی جات کی لاج رکھتے ہوئے ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں حضرت محدث اعظم پاکستان، جہاں حضرت غزالی سما، حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری، حضرت مفتی محمد حسین نعیمی صاحب اہل سنت کو جہاں کھڑے کر کے گئے ہیں، ہم نہیں وہاں سے ہٹے۔ انشاءاللہ ساری ہستیوں کا وہ کلمی فتویٰ اور اس کی پوری کمپوزنگ وہ ساری ہم شائع کریں گے۔ جس نے کتابوں میں دیکھنا ہے، یہ 2 کتابیں پیش ہیں، ان کتابوں میں وہ دیکھ سکتا ہے۔ اور رہی بات کہ یہ خلفاء ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ باقاعدہ سیرت محدث ہزاروی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی خلفاء کی فہرست میں بھی عبدالقادر شاہ ٹنچ باٹا اور ریاض شاہ کا نام ہے۔ اسی طرح تذکرہ حکیم ملت یہ کتاب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ حکیم ملت، اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ سنیت میں کیسے گھسے ہوئے ہیں۔ معرفت لائبریری میں سرچ کر کے ہر بندہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے کہ معرفت لائبریری، حالانکہ وہاں ساری کتابیں اہل سنت کی ہیں، لیکن وہاں یہ حکیم ملت بن کر گھسا ہوا ہے۔ یہ محمود شاہ ہزاروی جس کے بارے میں محدث اعظم پاکستان مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی محمد حسین نعیمی، حضرت غزالی سما، حضرت برکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، ہمارے سارے اسلاف سے گمراہ رافضی بد عقیدہ کہہ کر گئے، لیکن وہ حکیم ملت بن کر آج بھی گھسا ہوا ہے۔ یہ معرفت لائبریری میں اس کی کتاب موجود ہے، وہاں بھی نکال کر دیکھیں، وہاں بھی خلفاء کی فہرست میں یہ دونوں ہیں۔ اب اگر یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی چیلنج نہیں، اتنے عرصے تک ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ محمود شاہ ہزاروی کے خلفاء یہ تقیہ کر کے چھپے رہے، یہ اپنا خبث باطن ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن جب روافض کے نظریہ معصومیت پر ضرب لگی ہے تو فتنہ حویلیاں نے بھی انگڑائی لی، وہاں بھی کانفرنسیں ہوئیں۔ وہ عرفان شاہ مرحوم وہ کبھی ان سے مناظرے کرتا تھا، پھر اسی کی قبر پر جا کر وہاں سے خلافت لے آیا۔ یہ سارے اکٹھے ہوئے اور یہ محمود شاہ ہزاروی کے بیٹے پھر ان کے سٹیجوں پر آئے، یہ ان کے سٹیجوں پر گئے، تو یہ راز کوئی راز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ یہ سب فراڈیے، ان کا فراڈ فریب سب نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ہم نے سارے حوالے پیش کر دیے ہیں۔ آخر میں جو بک بک کرنے والے ہیں ان کو بھی میں کھل کر بات کر دیتا ہوں کہ وہ چول سمان، وہ لودھراں کی ذلت و رسوائی بھول گیا، جب لودھراں کے کمادوں میں چھپتا پھرتا تھا وہ بدبخت، آج پھر آیا ہے تحریریں لکھتا ہے، اور اتنی بدتمیزی کی تحریریں لکھتا ہے۔ ہمت ہے تو ایسے ادھر ادھر کی باتیں نہ کر، تیرے بھی حامی بڑے ہیں، لے آ اپنے حامیوں کو میدان میں۔ اب تو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے، اوقاف کے عہدوں پر کسی میں جرت ہے ریاض شاہ کے حامی یا خود یا چمن زمان کوئی ریاض سے لکھ دے کہ میرا نمائندہ بن کر بات کرے، کہیں بٹھا لے یہ ہمیں، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمت ہے تو محمود شاہ ہزاروی کے نظریات کا دفاع کر کے دکھائے، اس کی باتوں کو ثابت کر کے دکھائے۔ یہ چول زمان کی تحریروں میں بھی محمود شاہ ہزاروی کی تعریفات ہیں، یہ بھی اس کے گن گاتا ہے۔ یہ چول زمان یہ چھپتا نہ پھرے،
ادھر ادھر سے بک بک کرنا، گالیاں دینا، علماء مشایخ کی پگڑیاں اچھالنا، جو حق بیان کرے اس کے خلاف بھونکنا کتوں کی طرح۔ اگر ہمت ہے تو پھر آ جا میرے سامنے، تجھے لودرا سے بھی زیادہ رسوا کر کے دکھاؤں گا۔ کیا پدی کا شوربہ۔ واپس آ پاکستان، پھر تیری حالت دیکھتے ہیں کہ کب تو اپنے عہدے داروں کے ساتھ مل کر میدان میں آتا ہے اور ریاض شاہ کا دفاع کرتا ہے، پھر تیری حقیقت کا پتہ چلے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد۔